نیکی کا بدلہ، ایک سبق آموز کہانی۔ ننھی فاطمہ زور زور سے احسان کا بدلہ سٹوری یاد کر رہی تھی کہ کسی جنگل میں ایک شیر درخت کے نیچے آرام کر رہا تھا۔ ادھر سے ایک شرارتی چوہے کا گزر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ شیر سو رہا ہے، وہ اس کے اوپر چڑھ گیا اور شرارتیں کرنے لگا۔ اس کی اچھل کود سے شیر کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے چوہے کو پکڑ لیا اور کہا، تم نے مجھے تنگ کیا ہے، سزا ملے گی۔ اس پر چوہے نے روتے ہوئے کہا، جنگل کے بادشاہ، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دیں۔ اس پر شیر کو رحم آ گیا۔ اس نے چوہے کو چھوڑ دیا۔ چوہا ایک طرف دوڑ گیا۔ کچھ دنوں بعد اسی چوہے نے دیکھا کہ شیر کسی شکاری کے لگائے جال میں پھنسا ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور اپنے نوکیلے دانتوں سے جال کو ترنے لگا۔ اس نے جلد ہی جال کی رسیاں کاٹ کر شیر کو آزاد کر دیا۔ اس پر شیر نے چوہے کا شکریہ ادا کیا۔ اس پر چوہے نے کہا، آپ نے مجھ پر احسان کیا، آج میں آپ کے کام آ گیا۔ اتوار ہونے کی وجہ سے فاطمہ صبح سے یہ سٹوری بار بار بلند آواز سے یاد کر رہی تھی۔ شام کو جب ان کے پاپا جان ڈیوٹی سے آئے تو آمنہ نے کہا، پاپا جان یہ صبح سے سٹوری یاد کر رہی ہے، خبر نہیں اسے یاد ہوئی کہ نہیں۔ ہمیں یاد ہو گئی ہے۔ آپ کو اس لیے یاد ہو گئی ہے، آپ نے پہلے پڑھی ہے۔ فاطمہ کیا خاموش رہنے والی تھی؟ بھائی، احسان یا نیکی کا بدلہ، بہت سی سٹوریاں تھیں۔ یہ ایک فرضی کہانی ہے۔ اسے شیر اور چوہے کے پیراہے میں دلچسپی کے لیے لکھا گیا ہے تاکہ بچے دلچسپی سے یاد کریں۔ میں آپ کو ایک دلچسپ کہانی سناتا ہوں جو سچی ہے، یقیناً آپ کی ٹیچر کو بھی پسند آئے گی۔ صرف 2-3 نام مشکل ہیں، وہ یاد کرنے ہوں گے۔ اب بچے دلچسپی سے کہانی سننے لگے۔ بابا جان سنانے لگے کہ بہت عرصے کی بات ہے، اسکاٹ لینڈ برطانیہ کا ایک جزیرہ ہے جس میں ایک غریب انسان رہتا تھا۔ ایک دن اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا کہ اسے کسی بچے کے چیخنے چلانے کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز کی سمت گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک جوہڑ میں ڈوب رہا تھا۔ وہ جوہڑ دلدلی تھا، وہ جتنا باہر نکلنے کی کوشش کرتا اتنا نیچے جا رہا تھا۔ کسان نے اسے کہا کہ وہ آرام سے کھڑا ہو جائے، میں اس کے لیے کچھ کرتا ہوں۔ وہ جلدی ایک لمبی اور خشک لکڑی اٹھانے آیا اور اس نے ایک لکڑی اس بچے کے آگے کی اور کہا، اسے مضبوطی سے پکڑ لے۔ یوں دونوں کی کوشش سے بچہ باہر آ گیا۔ کسان نے بچے سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ گھر چلے اور یہ گندے کپڑے بدل لے۔ اس پر اس بچے نے کہا، آپ کا شکریہ، میرے والد صاحب میرے لیے پریشان ہوں گے۔ اس نے ایک طرف دوڑ لگا دی۔ اگلے دن ایک شاندار بگھی اس کسان کے گھر کے سامنے آ کر رکی۔ اس سے ایک باروک شخصیت بگھی سے اتری۔ اس نے کسان کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے اس کے بچے کی جان بچائی ہے، اسے کیا صلہ دوں؟ کسان نے کہا کہ مجھے کسی صلے کی ضرورت نہیں، میں نے اپنا فرض نبھایا تھا، میری جگہ کوئی اور بھی ہوتا وہ یہی کرتا، مجھے کسی صلے کی ضرورت نہیں۔ بہت اصرار پر بھی کسان نے کچھ صلہ نہ لیا۔ آخر مایوس ہو کر جاتے جاتے اس رئیس کی نظر اس کسان کے بیٹے پر پڑی جو کچھ وقت پہلے ہی ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس رئیس نے پوچھا، یہ آپ کا بیٹا ہے؟ کسان نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے کہا، جی جناب، یہ میرا بیٹا ہے۔ رئیس نے کہا، ایسا کرتے ہیں، اسے اپنے ساتھ لندن لے جاتا ہوں، اسے پڑھاتا ہوں۔ بیٹے کی محبت میں کسان اس پیشکش پر راضی ہو گیا۔ اس کا بیٹا لندن پڑھنے چلا گیا اور اتنا پڑھا کہ آج دنیا اسے الیگزینڈر فلیمنگ کے نام پر جانتی ہے۔ وہ فلیمنگ جس نے پینسلین ایجاد کی، وہ پینسلین جس نے کروڑوں لوگوں کی جان بچائی، وہ رئیس جس کے بیٹے مہو کسان نے دلدل سے نکالا تھا، وہی بیٹا جنگ عظیم سے پہلے ایک بار پھر ہسپتال میں زندگی اور موت کی
کشمکش میں تھا اور اسے فلیمنگ کی ایجاد کردہ پینسلین سے اس کی زندگی بچائی گئی۔ وہ رئیس جس کا نام لارڈ وولف چرچل اور اس کا بیٹا ونسٹن چرچل تھا۔ پاپا جان تاریخ پڑھتے ہوئے چرچل نام کئی بار پڑھا ہے۔ وہی چرچل؟ آمنہ نے حیرانگی سے کہا۔ جی بیٹا، وہ چرچل جو جنگ عظیم دوم میں برطانیہ کا وزیر اعظم تھا۔ اس مرد آہن بھی کہتے ہیں۔ اس کا قول ہے کہ بھلائی کا کام کریں کیونکہ بھلائی پلٹ کر آپ کے پاس آتی ہے۔ پاپا جان، یہ سٹوری تو بہت اچھی ہے، صرف کچھ نام مشکل ہیں۔ اچھا، ٹرائی کروں گی، فاطمہ نے کہا۔ بس پھر سمجھ لیں اگلے سنڈے تک فلیمنگ اور چرچل کی گردان سنیں گے۔ آمنہ نے یہ کہا۔ اچھی سٹوری دوسرے بچے بھی یاد کریں، پاپا نے کہا اور سب مسکرانے لگے۔